بمبئی کے اندر ایک شخص جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا تعلق کسی ویشیا سے ہوا۔ وہ ویشیا عورت کسی مجبوری کے ساتھ اس بازار میں گئی تھی، جسم فروش۔ اس آدمی نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں آیا ہوں تیرے پاس گناہ کے لیے، لیکن تیری شکل و صورت کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنا لوں، لہٰذا تو توبہ کر لے، اچھی طرح کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، تو میں تجھے اپنے نکاح میں اپنا لوں گا۔ اللہ کی شان اس بازار سے نکل گئی اور اس کے نکاح میں آ گئی۔ مسلمان تو پہلے سے تھی، اس گناہ سے اس نے سچی توبہ کر لی۔ اللہ کی شان کچھ سالوں کے بعد یہ اپنے شوہر کے ساتھ حج پہ جاری تھی، اور جس دوست کی یہ بیوی بنی تھی، ان کے دوست جنہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا، ان کو وہ بھائی جان کہتی تھی، پردے کے ساتھ رہتی تھی، ملتی تھی، بھائی جان کہتی تھی۔ یہ بھائی جان بھی اس کے گویا اس سفر میں تھے جنہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر آئی اور آنکھوں میں آنسو تھے، دل اس کا لرز رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی جان، میں حج پہ جا رہی ہوں، آپ میری ایک دعا پہ آمین کہہ دیں۔ میں اب پلٹ کے عرفات کے بعد اس ملک میں واپس آنا نہیں چاہتی جس زمین پر میں نے گناہ کر رکھے، میں اس زمین کو اب دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ اللہ سے دعا کر دیں اور میری اس دعا پہ آمین کہہ دیں کہ اللہ مجھے اسی سرزمین پر اپنے پاس بلا لے۔ اللہ کی شان حج کیا، عرفات کا وقوف کیا، سارے ارکان پورے کیے، اور وہی مکہ مکرمہ اس کی موت آئی۔ میرے بھائیو، کیسی کیسی کیفیت والے لوگ حج پہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی کیفیات بنا کر جائیں، اللہ سے مانگ کر جائیں کہ میرے پیارے اللہ، حج میں جانے سے پہلے عرفات کی حاضری سے پہلے اللہ میری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔